بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ ومن اہتدی بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اصل میں ان حالات کے پیش نظر کئی دفعہ کئی لوگوں کو یہ خدشہ خلجان سوال ہوتا ہے کہ سلطانی حالات کبھی آتے ہیں، کبھی آسمانی حالات آتے ہیں۔ سلطانی اور آسمانی حالات اور آفات و بلیات کے موقع پر اللہ کی مدد متوجہ کیوں نہیں ہوتی، اس سلسلے میں لوگ پریشان ہیں۔ ہم نے سوچا کہ ایک مجلس میں اسی کو ذکر کر دیا جائے اور سمجھا دیا جائے کہ اللہ کی مدد آتی کیسے ہے، اللہ کی آئی ہوئی مدد جاتی کیسے ہے، اور اللہ کی مدد رکتی کیسے ہے۔ اللہ نے بدر میں بتایا کہ اللہ کی مدد آتی کیسے ہے، احد میں بتایا کہ اللہ کی مدد جاتی کیسے ہے، اور حنین میں بتایا کہ اللہ کی مدد رکتی کیسے ہے۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ میں یہ ساری چیزیں شامل و داخل ہیں، اور یہ تینوں باتیں، اللہ کی مدد کا آنا، اللہ کی مدد کا جانا اور اللہ کی مدد کا رک جانا، قیامت تک کے لیے ثابت شدہ نمونہ اور عبرت ہے۔ اب ہم نمبر 1 سے چلتے ہیں۔ آج کے چاہے سلطانی حالات ہوں، چاہے آسمانی حالات ہوں، ہم اللہ کی مدد کو لانا چاہتے ہیں اور لینا چاہتے ہیں تو بدر والے 3 کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 صبر، اور نمبر 3 استغاثہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا ان تصبروا، نمبر 1، وتتقوا، نمبر 2، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اور نمبر 3 سورہ انفال میں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ تو 3 باتیں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ کی مدد ہم لا سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں: تقوی، صبر، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، بلبلانا، کس کسانا اور رونا۔ صبر کا مفہوم اسلام کی نظر میں یہ ہے کہ تکالیف کو جھیل کر منشأ خداوندی کی تکمیل اور تعمیل کرنا۔ صرف تکلیفوں کے جھیلنے کا نام صبر نہیں ہے جیسے ہم نے سمجھ رکھا ہے، ورنہ تو ایک مجرم اور ڈاکو کا پولیس کے ڈنڈوں پر صبر کرنا اور برداشت کرنا بھی صبر کہلایا جائے گا، جبکہ حقیقت حال برعکس ہے۔ الفاظ دیگر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ کے بموجب طبیعت کا شریعت بن جانا صبر ہے، جو حاصل تصوف ہے اور اس پر انقلاب عالم موقوف ہے۔ تو صبر کا یہ مفہوم خاص طور پر سمجھ لیا جائے کہ تکلیفوں اور نفسانی تقاضوں کے خلاف حالات کو جھیلنا اور اسی میں پھر منشا اور مرضی خداوندی کی تکمیل و تعمیل کرنا۔ دوسری چیز جس کی بنیاد پر اللہ کی مدد کو ہم لے اور لا سکتے ہیں وہ ہے تقوی، اللہ سے ڈرنا۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ صاحب تقوی کبھی بھی
خدائے پاک کی ناراضگی والے اعمال نہیں کرتا۔ یہ نفسیات کی بات ہے، فطری بات ہے کہ جو شخص جس چیز سے ڈرتا ہے وہ اس کے قانون کو کبھی نہیں توڑتا۔ اللہ سے ڈرنے کے لیے اس کی بڑائی کا دل میں اترنا ضروری ہے۔ اس کی بڑائی جتنی اترے گی اتنی اس سے معرفت پیدا ہوگی، اس کی پہچان ہوگی، اور اس معرفت کے نتیجے میں خشیت خداوندی حاصل ہوگی۔ اللہ کو بڑا جاننا یہ مستلزم ہے اس کی معرفت کو۔ جیسے کچھ لوگ حکومت کی طاقت کو بڑا مانتے ہیں تو پھر اس کو جانتے بھی ہیں، پھر اس کی ماننے بھی لگتے ہیں۔ چونکہ آج کل ہم لوگ اللہ کی طاقت کو جانتے نہیں، اس لیے اس کے قانون کو توڑتے رہتے ہیں اور اس کو مانتے نہیں۔ جیسے چھوٹا بچہ اگر شور شرابہ کرتا ہو اور اس کو بندوق اور گن والے پولیس کمشنر کی بھی دھمکی دے دو تو وہ نہیں ڈرتا، اس لیے کہ وہ پولیس کمشنر کو جانتا ہی نہیں، تو پھر مانے گا کیسے؟ لیکن اگر اسی چھوٹے بچے کو آپ اس کی ماں سے ڈراؤ، محلے کے مولوی سے ڈراؤ، تو وہ شور و غل بند کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ماں کو، اپنے محلے کے مولوی کو جانتا اور مانتا ہے۔ حالانکہ اس کی ماں کی طاقت، مولوی کی طاقت پولیس کمشنر کے مقابلے میں کم ہے۔ تو چھوٹی طاقت سے ڈرتا ہے انسان، اس لیے کہ وہ اس کو جانتا ہے، پھر اس کو مان لیتا ہے۔ بڑی طاقت کو چونکہ جانتا ہی نہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سامنے خطاب کرنے کے لیے اولین موقع پر فرمایا تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی پہلے بڑائی بیان کرو، جس کے نتیجے میں لوگ رب کو جاننے والے بنے، رب کو پھر اس کے نتیجے میں ماننے والے بنے، اور پھر اس کے نتیجے میں تقوی آئے۔ اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بار بار اللہ کی طاقت کو بولا جائے، اللہ کی بڑائی کے تذکرے کیے جائیں، اور اللہ رب العزت کی کبریائی کا استحضار کیا جائے۔ عبادتوں میں بھی تو اسی سے لطف اور کیفیت احسانیہ پیدا ہوتی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ تیسری چیز جس کی بنیاد پر اللہ کی مدد کو ہم لاتے اور لے سکتے ہیں وہ ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، بلبلانا، کسکسانا، آہیں بھرنا۔ چاہے ہمارا سامان تھوڑا ہو، عدد بھی تھوڑی ہو، عدد اور عدد کم ہو، لیکن گڑ گڑانا اور رونا آئے گا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ بدر میں یہ تینوں چیزیں کی گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بشمول آپ کی ذات گرامی قدر کے بدر میں جمے رہے، اڑے رہے، اپنے تقاضوں کے خلاف لڑائی کی نیت سے ان کو نکالا نہیں گیا تھا، مگر جنگ کا سامنا ہوا، پھر بھی منشأ خداوندی کی تکمیل و تعمیل میں میدان کو چھوڑا نہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی نہیں، اور پھر حضور نے اور صحابہ نے مل کر جو بلبلانا اور رونا کیا، سیرت کی کتابوں میں وہ بھری ہوئی معمور اور منور باتیں ہیں۔ ان تینوں کے نتیجے میں اللہ کی مدد ایسی آئی کہ جو زہریلے پھوڑے تھے 70، ان کا آپریشن ہو گیا، یعنی ان کو ختم کر دیا گیا، اور قلیب بدر میں ان کو ڈال دیا گیا، اور دوسرے 70 جو خراب لوگ تھے وہ پکڑے گئے، اور باقی لوگوں کے دلوں پر رعب ڈال دیا گیا، سارے کے سارے بھاگ گئے۔ سمجھ میں آیا کہ کام بنانے کے لیے اور حالات میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے غیبی مدد کا آنا ضروری ہے، اور یہ تینوں باتیں استجلاب نصرت خداوندی میں معین بنتی ہیں،
اور اس کے بلبوتے پر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ یہ تین باتیں بنیاد کا کام کرتی ہیں۔ یہ گفتگو کا ایک پوائنٹ ہوا۔ دوسرا پوائنٹ، اللہ کی آئی ہوئی مدد کبھی چلی بھی جاتی ہے۔ آئی ہوئی مدد، اوائی مدد چلی جاتی ہے۔ وہ احد میں بتایا گیا۔ احد میں وقتی طور پر مدد الہی وقتی طور پر اور ظاہری طور پر اٹھا لی گئی تھی۔ اس کی چند وجوہات ہیں، تقریباً 4۔ یہ 4 باتیں اگر قیامت تک کے لیے ہوتی رہیں گی تو پھر ہمیشہ مدد خداوندی اٹھتی چلی جائے گی۔ اللہ نے اس کو ان آیات میں بیان فرمایا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ۔ دنیا کی طرف ارادہ کرنا، مال غنیمت کی طرف نگاہ کا جانا، تو اس کی وجہ سے ایک تو رائے میں کمزوری آتی ہے۔ فشلتم، پتہ چلا کہ رائے میں کمزوری تب آتی ہے جب انسان کی نگاہ دنیا کی طرف چلی جاتی ہے۔ دوسرا، آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، رشاکشی ہوتی ہے۔ اور تیسرا، جب نگاہ دنیا کی طرف جاتی ہے تو پھر بات ماننے کے جذبات اور بات ماننے کی صفت میں کمی ہو جاتی ہے۔ گویا ایک بات پیدا ہونے سے 3 باتوں نے جنم لیا۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ تم لوگوں میں سے کچھ کی نگاہ، سب کی بھی نہیں، کچھ کی۔ پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے سب پر آفت آتی ہے، چاہے وہ ابتلاءً اور آزمائشاً ہو، کہ تم میں سے کچھ کی نگاہ دنیا پر چلی گئی، اگرچہ کہ صحابہ کرام کا وہ دنیا کی طرف نگاہ کا چلے جانا یہ حرام نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو دنیا کو دین پر ہی لگانا چاہتے تھے، اور سب ایسے تھے بھی نہیں، کچھ تھے، پھر بھی اللہ کی مدد ہٹی، اس لیے تو فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم۔ جیت کے بجائے وقتی اور ظاہری شکست آئی، رخ بدل گیا، اور یہ اس لیے ہوا کہ لیبلوکم۔ اس سے قیامت تک کے لیے سب کو اصول بتا دیے گئے کہ 4 باتیں ہوں گی تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی، آئی ہوئی بھی چلی جائے گی۔ نمبر 1، دنیا کی طرف نگاہ کا اٹھ جانا، چاہے حد جواز میں ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، رائے میں کمزوری، آپس کی رسہ کشی۔ نمبر 3 اور نمبر 4، بات کا نہ ماننا۔ لیکن چونکہ ان صحابہ کا اسپریچول پاور مضبوط تھا، نبوت، صدیقیت اور فاروقیت بھی ساتھ تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ آیا ہوا پلڑا، آئی ہوئی شکست کو پھر دوبارہ فتح کی شکل میں بدل دیا، مگر ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ تیسرا پوائنٹ حنین ہے۔ اللہ سے ہٹ کر اپنی کثرت اور میجورٹی پر نظر آ گئی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، اس لیے اللہ نے مدد کو روک دیا، نصرت رک گئی۔ 12,000 جو ایمان والے اللہ والے تھے ان پر رعب پڑ گیا، مرعوب ہو گئے۔ کیسے مرعوب؟ عجیب تعبیر ہے، ہمارے اوپر چسپاں ہو رہی ہے وہ۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ اب ان 12,000 نے بھاگنا شروع کیا، سوائے چند ساتھیوں کے تقریباً 100۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز لگائی، حضرت عباس نے زور سے آواز لگائی کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب یا للانصار وغیرہ۔ تب بھی رعب اتنا تھا کہ بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ چند آ گئے جو صرف 100 کے آزو بازو تھے، پھر ان 100 نے وہی بات اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کیا، دل سے اللہ کے سامنے بلبلائے
اللہ کی طاقت کو سمجھا اور کثرت سے کچھ نہیں ہو سکتا اس کو سمجھا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی اسی کا انجام ہوگا۔ جب یہ ذہن میں آیا تو اللہ نے آسمانی مدد اتار دی، اللہ نے پورا میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس سے سارے لوگوں کے لیے قیامت تک ایک بات سامنے آ گئی کہ اللہ کی طرف توجہ رکھنا، اپنی میجورٹی پر اعتماد نہ کرنا، افتخار و اعتزاز نہ کرنا، یہ اللہ کی جو رکی ہوئی مدد ہے اس کو اترواتا ہے۔ دین کا کام کرنے والوں کے لیے، اللہ کی طرف توجہ کرنے والوں کے لیے ڈیفینس پاور، دفاعی طاقت اوپر سے آتی ہے، اور اس ڈیفینس پاور کے لیے کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا، اس لیے کہ خدا کی دفاعی طاقت کو لڑنا بھڑنا تو ہوتا نہیں۔ یہ تو امن اور شانتی والے لوگ ہیں، اللہ والے، یہ تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی فکر کرتے ہیں، پوری دنیا پر اللہ کی رحمت برسوانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ایک پاکیزہ زندگی کا پیغام دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی پھر ان کی چھیڑخانی کر دیں ان ایسے مسلمانوں کی، تو پھر یہ لوگ اللہ سے کسکسا کر ایمانی جذبات و غیرت اور حمیت و اخلاص میں سرشار ہو کر دعا، شرائط دعا کے ساتھ مانگ کر آسمان سے دفاعی لشکر کو اترواتے ہیں۔ ان کا دفاع آسمان سے ہوتا ہے۔ من عادی لی ولیا وفی روایت من عادانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اور وہ ایسا دفاعی لشکر ہوتا ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ سامان مانگتا ہے نہ تنخواہ مانگتا ہے، دکھائی بھی نہیں دیتا ہے، اور اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ اس سے سب لوگوں کے اوپر رعب پڑ جاتا ہے کہ ان کو مت چھیڑو۔ یہ 3 نمونے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں حالات حاضرہ میں غور کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کی مدد آئی ہوئی واپس چلی گئی تو پھر احد کے میدان سے سبق لو، اور اگر اٹک گئی ہے تو حنین کے میدان سے سبق لو، اور اتروانا ہے تو پھر بدر کے میدان سے سبق لو۔ بے سر و سامان، قلت عدد و عدد کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سیرت کے اس مخفی گوشے پر ہمیں غور و فکر، تدبر و تفکر کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے، اور ہمیں اس سے سبق لینے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ اسباب اور حالات کو سازگار فرمائیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔